جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ادا کیا جائے، کیونکہ صحابہ اکرام کی پوری تاریخ بلکہ پوری احادیث شریفہ کی کتابوں کو آپ تلاش کر کے دیکھیے، ہر جگہ آپ کو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا ذکر ملے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں ایسے۔ صحابہ اکرام ایک مرتبہ کسی مسئلے میں بحث کر رہے تھے، حضرت پاک علیہ السلام برہم ہو گئے، غضبناک ہو گئے، تو صحابہ اکرام تمام کے تمام، جن میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی شامل تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیے کہ تبنا الی اللہ و رسولہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حالانکہ توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول یہ الگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ رسول اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ تو صحابہ کرام سے جو عقیدہ ملا ہے اور ان سے جو تعلیم ملی ہے، کیونکہ وہ صف اول کے مسلمان ہیں اور وہی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، تو ان کا عقیدہ کیا تھا، اس عقیدے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کبھی بھی اللہ عالم نہیں کہا، صحابہ نے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا اس کا علم ہے۔ انہوں نے کبھی بھی صرف اللہ عالم نہیں کہا۔ ہر جگہ 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 آپ کو اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملے گا۔ تو یہ تعلیم ملی ہے قرآن کے ذریعے اور احادیث شریفہ کے ذریعے کہ حضرت پاک علیہ السلام سے اٹوٹ وابستگی اور آپ کی عقیدت اور آپ کی محبت ہی اصل ایمان ہے، اور کمال ایمان بھی یہی ہے۔ ایمان کی بنیاد ہی آپ کی محبت پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ حضرت پاک علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے سے پہلے، اللہ کے دین کی دعوت دینے سے پہلے اپنی ذات کو آپ نے منوایا۔ جب آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور قریش کی تمام جماعتوں کو، قبائل کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ پوچھے تو لوگ بولے کہ ہم آپ کو 40 سال کے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے، آپ صادق اور امین ہیں ہمارے درمیان، ہم یقیناً آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا تو سنو، قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ بول کر فرمایا آپ۔ تو اس وقت مکر گئے، وہ لوگ انکار کر دیے۔ تو وہ لوگ حضرت پاک علیہ السلام کو نہیں جھٹلاتے تھے، بلکہ قرآنی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر بھی حضرت پاک علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت دینے سے پہلے اپنی ذات کو آپ نے منوایا۔ تو کفار مکہ بھی آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھاتے تھے۔ تو یہ حضرت پاک علیہ السلام کے جو اعلیٰ اخلاق ہیں، آپ سے محبت اللہ تعالیٰ نے امت پر واجب قرار دی ہے، اور حضرت پاک علیہ السلام کی محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ و مالہ و ولدہ او کما قال علیہ السلام، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال، مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مفتی صاحب، ایک آخری آپ سے میں سوال کروں گا اس حدیث سے متعلق انشاءاللہ تعالی، جی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے، اسی کی اطاعت کرنا چاہیے، یہ جو آپ اعلان کرنے سے پہلے اپنی ذات اور اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت کو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منوائے ہیں، جی، تو اس میں امت کے لیے کیا تعلیم ہے اس کے اندر؟ کیا ہم بھی دین کا کام، دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت کرنے سے پہلے کیا ہم بھی اپنی شخصیت کو، پرسنالٹی کو منوانا چاہیے؟ ہاں، منوانے کا مقصد کیا ہے یہاں پر کہ ہم اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ذریعے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو قول کے ذریعے تبلیغ کرنے کے بجائے اپنے عمل کے ذریعے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے ایک مجمع میں، ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کا پائجامہ ٹخنے کے نیچے تھا۔ تو چاہتے تو وہ تقریر میں بیان کر سکتے تھے اور وہ مسئلہ بیان کر کے واضح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جلسے کے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ تقریر ختم ہونے کے بعد جب لوگ بکھر گئے تو اس شخص کو الگ تنہائی میں بلا کر کہے کہ دیکھو، بکھر گئے، لوگ الگ ہو گئے، جب چلے گئے، جلسہ ختم ہونے کے بعد لوگ چلے گئے، تو اس شخص کو بلا کر آپ
سائڈ میں بلا کر بازو فرمایا کہ دیکھو مجھے شک ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے کہ میرا پاجامہ ٹخنے کے نیچے ہے، ذرا دیکھو بول کے بولے. تو وہ شخص ٹال لیا، سمجھ گیا فوراً آپ کی بات، اور بولا کہ حضرت آپ کا پاجامہ نہیں، میرا ہی پاجامہ ٹخنے کے نیچے ہے. یہ کہہ کر وہ اپنے پاجامے کو ٹخنے کے اوپر کر لیا. تو یہ واعظ و نصیحت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ بھی شریعت کے احکام کو پہنچایا جا رہا ہے، لیکن قول سے نہیں. قول کیا ہے؟ پاجامہ ٹخنے کے اوپر رکھو، لیکن خود ہم اپنے عمل سے ایسا بتانا لوگوں کے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیں. یعنی اپنے آپ کو مکمل اسلامی نمونے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. چلتا پھرتا اسلام ہو جائے مسلمان. سبحان اللہ. مسلمان کو دیکھ کر لوگ تعلیم حاصل کریں اور اخلاق اور کردار اس کے ذریعے سیکھیں، کیونکہ اسلام جو پھیلا ہے صرف اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے. لوگ جب باہر نکلتے تھے اسلاف کرام اور اولیاء کرام صوفیاء اعظام، تو ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے تھے. ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ حقیقت میں مسلمان ہے. جیسا کہ ایک واقعہ بھی ہے صحابہ کا مشہور کہ انہوں نے مشرکین سے جزیہ وصول کیا تھا ان کی جان اور ان کی مال کی حفاظت کے لیے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ وہ لوگ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، جنگ کے لیے جانا تھا ان کو دوسری جگہ وہ مقام چھوڑ کر. تو اس وقت پورا جزیہ سب واپس کر دیا گیا، اور مسلمانوں نے ان سے کہا کہ ہم چونکہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیے تھے، اب چونکہ ہم وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اس لیے تم اپنا مال واپس لے لو. تو وہ لوگ اتنے متاثر ہو گئے کہ مسلمان ہو گئے وہ لوگ. تو یہ مسلمانوں کے اخلاق تھے کہ امانت داری، دیانت داری اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا، اور اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ تھا. سبحان اللہ. حدیث نمبر 1613 باب ما جاء فی من قتل قتیلا فلہ سلبہ. مقتول کا سامان قاتل کے لیے ہے. حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک بن انس عن یحیی بن سعید عن عمر بن کثیر بن افلح عن ابی محمد مولا ابی قتادہ عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل قتیلا لہ علیہ بینۃ فلہ سلبہ وفی الحدیث قصۃ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر اس کے پاس گواہ بھی ہوں تو مقتول کا سامان اسی کے لیے ہے. حدیث نمبر 1614 حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید بهذا الاسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وانس وسمرة وهذا حديث حسن صحيح وابو محمد هو نافع مولى ابي قتادة والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الاوزاعي والشافعي واحمد. وقال بعض اهل العلم للامام ان يخرج من السلب الخمس وقال ثوري النفر ان يقول الامام من اصاب شيئا فهو له ومن قتل قتلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال اسحاق السلب للقاتل لا يكون شيئا كثيرا فرأى الامام ان يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب. ابن ابی عمر نے بواسطہ سفیان یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہمانہ حدیث روایت کی اس باب میں حضرت عوف بن مالک، خالد بن ولید، انس اور سمرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ابو محمد سے نافع مولا ابو قتادہ مراد ہیں. بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے. امام اوزاعی، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا یہی قول ہے. بعض علماء فرماتے ہیں امام کو اختیار ہے کہ اس چھینے ہوئے مال میں سے خمس نکال لے. یعنی اگر کوئی کسی کافر کو قتل کر دے اور وہ کافر گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کا ساز و سامان تھا، تو وہ ساز و سامان کس کو ملے گا؟ جو اس کو قتل کیا ہے اور اس کے پاس دلیل بھی ہو کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے، تو اس کا ساز و سامان اس کو ملے گا. تو اس سلسلے میں سفیان ثوری فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام کو اختیار ہے کہ چھینے ہوئے مال میں سے خمس نکال لے، یعنی اس چھینے ہوئے مال کے بھی 5 حصے کر کے ایک حصہ نکالے. دلیل سے مراد اب جنگ میں جب جنگ ہو رہی ہے تو آزو بازو ہی رہیں گے نا، کوئی دیکھ کر بولنا کہ ہاں اس کافر کو انہوں نے قتل کیا ہے، گواہی دے کوئی. سفیان ثوری فرماتے ہیں نفل یہ ہے کہ امام جسے جو چیز مل جائے وہ اس کی ہے. امام کا ہے، امام یہ کہے کہ جس کو جو چیز مل جائے جنگ میں وہ اسی کی ہے، اس کا نام ہے نفل. اور جو کسی کو قتل کرے تو مقتول کا سامان قاتل کے لیے ہے. امام یہ کہنا تب ملے گا. سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر امام یہ کہے کہ جس کو جو چیز مل جائے وہ اسی کی ہے، یا جو جس کافر کو قتل کرے
تو مقتول کا سامان قاتل کے لیے ہے، جب اعلان یہ کرے تو اس وقت ملے گا اس کو، تو یہ جائز ہے، اس میں خمس نہ ہوگا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام اعلان کر دے اور یہ ندا دے کہ جس کو جو چیز ملے وہ اس کی ہے، اور جو جس کافر کو قتل کرے مقتول کا سامان قاتل کو ملے گا، یہ اگر کہہ چکا ہے امام، اس کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو اس میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا، بلکہ جس کو جو چیز ملی ہے اس کو وہ دے دی جائے گی، اور جو جس کافر کو قتل کرے مقتول کا سامان قاتل کو مل جائے گا، اس میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا۔ امام اسحاق فرماتے ہیں سامان قاتل کا ہوگا، لیکن جب زیادہ ہو تو امام کو اس سے 5واں حصہ نکالنے کا حق ہے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ معمولی چیز ہے، چھوٹی موٹی چیز ہے تو قاتل کو دے دی جائے گی، لیکن اگر بہت زیادہ مال ہے تو اب ایسے وقت پر امام کو اختیار ہے، کمانڈر کو، لشکر کے کمانڈر کو، امیر کو اختیار ہے، وہ اس میں سے خمس نکال سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا تھا کہ ایک شخص ایک کافر کو قتل کیا، اس کے ساتھ بہت زیادہ ساز و سامان تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے خمس نکالا تھا۔ حدیث نمبر 1615، باب فی کراہیت بیع المغانم حتی تقسم، رعایا کے لیے وہی، کیونکہ 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد تو حاکم وقت کو اختیار رہیں گا، تو بیت المال میں داخل کریں گے، اس کے ذریعے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی مدد کی جائے گی، ان کی پرورش کی جائے گی، ان کو دیا جائے گا وہ حصہ۔ باب فی کراہیت بیع المغانم حتی تقسم، تقسیم سے پہلے مال غنیمت فروخت کرنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 1615، حدثنا حناد حدثنا حاتم بن اسماعیل عن جہزم بن عبد اللہ عن محمد بن ابراہیم عن محمد بن زید عن شہر بن حوشب عن ابی سعید الخدری قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شراء المغانم حتی تقسم وفی الباب عن ابی ہریرہ وہذا حدیث غریب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم سے پہلے مال غنیمت خریدنے سے منع فرمایا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، یہ حدیث غریب ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت وطئ الحبال من السبایا، تقسیم سے پہلے مال غنیمت خریدنے سے منع کیا گیا۔ ابھی مال غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی، ایک مجاہد اپنا حصہ بیچ دے رہا ہے تو خرید نہیں سکتے کوئی بھی جب تک کہ تقسیم عمل میں نہ آ جائے۔ باب ما جاء فی کراہیت وطئ الحبال من السبایا، حدیث نمبر 1616،